صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ ابھی وہ رسول اللہ ہی نے کہہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، لیکن پھر ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا، بے امنی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مال و مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام کا سوتیلا باپ اس سے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاسی میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر یہ انقلابی بہت پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ اس کے اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کی یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد یہ عراق سے بساط کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ ساتھ مل کر صدر کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑ جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو واپس آئے۔ ابھی حکومت نے 13 ہی دن ہوئے، لیکن صدام حسین نے وہ قدم اٹھائے جو ابھی موضوع بحث ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق علائق سے اس وقت وزیر اعظم تھے، خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا اور صدام حسین دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کی تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا اور بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخر کار 1979 کو صدام حسین نے صدر کا استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنے پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک اسی دن، ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے بعض پارٹیوں کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کو نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا۔ جیسے ہی کمرے سے نکلے انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ کارڈ کے ذریعے سے قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تھے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ان دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام نے کویت پر ان کا پنگا لے لیا شروع کر دیا۔ صدام نے پہلے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کر دے۔ کویت نے انکار کیا تو صدام نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کر دیا تو آخرکار 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے اسے چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن لانچ کیے۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے جلد ہی عراق کی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس دن کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔
जनवरी 2002 में अमरीकी सदर जॉन बुश ने सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा करने का ऐलान कर दिया। बुश ने इल्ज़ाम लगाया कि इराक़ के पास वसीअ पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर और में हथियार न मिलने के बावजूद अमरीका ने मार्च 2003 में इराक़ पर हमला कर दिया। 3 हफ्तों में ही सद्दाम हुसैन की 24 बरस की हुक्मरानी बिखर गई। इसकी फ़ौज पारा पारा हो गई। अप्रैल तक अमेरिका का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका था। अब सद्दाम हुसैन फरार हो चुके थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन के नाम से लॉन्च किया। सर्च ऑपरेशन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आखिरकार वो दिसंबर में सद्दाम हुसैन के पास जहाँ पहुँचे। सद्दाम हुसैन अमेरिकी फ़ौज को ऐसी जगह से मिले जिस पर कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने पैदाइशी घर के कुर्बत में एक बंकर में छुपे हुए थे। सद्दाम हुसैन को तौहीन-आमीज़ अंदाज में गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें बंकर से निकाला गया तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उनके बाल भी बहुत लंबे हो चुके थे। बताने वाले बताते हैं कि कई दिनों तक ऐसा महसूस होता था कि शायद वो नहाए ही ना हों। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद तकरीबन 150 लोगों के कत्ल का मुकदमा चलाया। उनका ट्रायल निगरान हुकूमत ने किया, जो कि अमरीकी की कठपुतली थी। सद्दाम हुसैन का केस अदालतों में चलने लगा था। हुकूमत ने इन्हें 1982 के कत्ल आम समेत कई जुर्मों में कसूरवार इकरार दिया। इन्हें सज़ाए मौत सुना दी। सद्दाम हुसैन ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असल मुजरिम मैं नहीं बल्कि अमरीकी सदर है। पहली पेशी पर जब सद्दाम हुसैन को अदालत ने कहा कि वो अपनी शनाख्त कराएं, सद्दाम हुसैन ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम एक इराक़ी हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। ट्रायल के दौरान सद्दाम इस बात पर डटे रहे कि वो अब भी इराक़ के आईनी सदर हैं। एक जज ने उन्हें साबिक सदर कहा तो सद्दाम हुसैन ने उसे याद दिलाया कि वो अब भी इराक़ के सदर हैं।